وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیہ سے متعلق جس بات کا ذکر ہوگا اور اللہ رب العالمین کی جس صفت سے متعلق آج آپ کے سامنے گفتگو ہوگی وہ ہے انتقام المجرمین. یعنی اللہ رب العالمین کی صفات میں سے یہ بھی ایک صفت ہے کہ اللہ رب العالمین مجرم گنہگار جو اللہ رب العالمین کی توحید کو چھوڑ کر کے کفر اختیار کرتے ہوں اور اللہ رب العالمین کے دین پر جو لوگ جمے رہتے ہیں قائم رہتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کو بجا لاتے ہیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو، ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو ان کا مواخذہ کرنا، ان کی گرفت کرنا، ان کو ان کے انجام تک پہنچانا، یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو عظیم صفت ہے یعنی ذو انتقام، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. اللہ رب العالمین کا نام المنتقم نہیں ہے، یعنی اس صفت سے اس کا یہ نام نہیں بنایا جائے گا. یہ جو صفت ہے اللہ رب العالمین کی یعنی مجرمین سے انتقام لینا، ذو انتقام جو قرآن مجید میں ہے، انتقام لینے والا. عربی زبان میں بنیادی طور پر اس کا معنی کیا ہے پہلے وہ جان لیتے ہیں. نقم، نون قاف اور میم اس کے بنیادی حروف ہیں، نون قاف اور میم. بنیادی طور پر اس کا معنی کیا ہے؟ احمد ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا بنیادی معنی یہ ہے کہ انکار الشیء و عیبہ، یعنی کسی چیز پر انکار کرنا، کسی چیز کو غلط قرار دینا اور اس کا عیب بتانا، اس کو معیوب سمجھنا، اسے برا سمجھنا. انسان کسی چیز کا انکار کرتا ہے، کسی چیز پر رد کرتا ہے، کب کرتا ہے؟ جب اس کو معیوب سمجھتا ہے، جب اس کو برا سمجھتا ہے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے نقمتو، جیسے ہم بولتے ہیں نا فعلتو سمعتو، ویسے نقمتو اس کے معنی آتے ہیں اے انکرت علیہ فعلہ، یعنی میں نے ان کے کام پر نکیر کی، روکا میں نے ان کو، یعنی مناسب نہیں ہے یا اچھا نہیں ہے. انسان جس کام کو غلط سمجھتا ہے گویا کہ اس کو روکنے کے لیے نقمتو، یعنی میں نے اس کے روکا، یعنی وہ کام مجھے اچھا نہیں لگا، یہ معنی اس کا. یہ جو نقمہ ہے باب افتعال سے انتقام، تو انتقام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ یعنی انکرت علیہ فعاقبتہ، میں نے اسے اس کام سے روکا کیونکہ یہ کام برا تھا، پھر بھی کیا تو میں نے اس کی گرفت کی، یعنی میں نے اسے سزا دی، یہ معنی. گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت انتقام، اللہ روکتا ہے کسی برائی سے، شرک سے، دیگر برائیوں سے، پھر بھی کوئی انجام دیتا ہے تو فعاقبہ اس کی گرفت کرتا ہے. تو یہ معنی ہے ذو انتقام. بات واضح ہے جی. اس کے اندر جو معنی آتا ہے بہت سخت معنی آتا ہے. انتقام کے اندر ایک معجم ہے، معجم تہذیب اللغہ، بہت قدیم لغت ہے، بہت قدیم لغت. اس کے جو مؤلف ہیں ابو منصور الازہری رحمہ اللہ، یہ نقمہ کا معنی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ای بالغت فی الکراہہ، بالغت فی الکراہہ، یعنی انتقام کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو روکنے میں، کسی چیز کو برا سمجھنے میں، مطلب غلو کے حد تک مبالغہ کرنا، یعنی اتنی سختی کرنا اس کے غلط ہونے کو بتانے کے لیے کہ جو ہے مطلب انسان کو غصہ آ جائے اس پر. جیسے کہ امام خطابی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے شأن الدعاء، شأن الدعاء کتاب کا نام ہے، میرے پاس کتاب ہو، اس میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ بھی تفصیل سے ذکر کیے ہیں. اس میں ذو انتقام اس کا جو انہوں نے معنی بتایا ہے نقمہ کا، یعنی اس حد تک آدمی غصہ ہو یا کراہت کرتا ہو، برا سمجھتا ہو،
جو السخط بلغت الى حد السخط، غضبہ آتا نا، غضبہ کے معنی غصہ ہونا، لیکن سخطہ کے معنی جو غصے ہونے کے آتے ہیں، سین خا، قاف نہیں، سین خا تا، اس کے معنی غضبہ کے بھی زیادہ معنی آتے ہیں، غصہ ہونے کے اس سے بھی زیادہ معنی آتا ہے. تو اس حد تک پہنچ جائے آدمی کراہت میں، برائی کو برا کہنے میں، اس کو روکنے میں، نہیں روکتا ہے تو اس کا مؤاخذہ کرنے میں، تو یہ اس کے اندر معنی آتا ہے. اسی لیے المفردات میں، جو مفردات القرآن، علامہ راغب الاصبہانی کی جو کتاب ہے، اس میں انہوں نے معنی بتایا کہ النقمہ ای العقوبہ، النقمہ کے معنی ہی العقوبہ، یعنی سزا دینا. سزا کب دے گا آدمی؟ جب کسی چیز کو برا سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ذو انتقام، کیا مطلب ذو انتقام کے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بندے سے کہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور وہ بندہ کرتے رہتا ہے، اس پر مصر رہتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی گرفت بھی ویسے ہی فرماتے ہیں، ویسے ہی فرماتے ہیں. تو ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین کی صفات پڑھنے کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے راستے پر اگر ہم ہیں، اللہ کی توحید پر ہم ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین ہمارا محافظ ہے. نہیں ہے تو دوسرے کیا، خود اللہ تعالیٰ ذو انتقام ہے. تو اللہ کے دین پر قائم رہیں گے، اللہ کے دین پر قائم رہنے کی وجہ سے کوئی ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذو انتقام ہے. یعنی جتنا ہم ایک مخلوق کے فیصلے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، اس سے زیادہ یہ ہمت کیوں ہمارے اندر نہیں آتی کہ جو اللہ رب العالمین ذو انتقام ہے، جو ان لوگوں سے ہی نمٹنے کے لیے ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی سنت ہے، ایک وقت میں نمٹتے ہیں رب العالمین. اتنا شر صدر ہونا چاہیے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو پڑھنے کے بعد. آپ دیکھو اس کے اندر جو معنی آتا ہے النقمہ کا، ایک آیت کریمہ بتاتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک کافر، ایک مشرک، ایک مجرم اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہنے والوں پر اس کی نفرت کس حد تک ہو سکتی ہے. ابھی جو معنی بتایا نا میں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ البروج میں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، دیکھ رہے ہیں اللہ نے کون سا فعل استعمال فرمایا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، یعنی ان کافروں نے کس بنیاد پر اہل ایمان سے غصہ ہوئی، اتنی نفرت، اس حد تک، غلو کے حد تک نفرت، إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی لطافت کے ساتھ، اتنی باریکی کے ساتھ کہا کہ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ نہیں کہا، إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ، اللہ جو کہ عزیز غالب ہے، ایسے نہیں کہ وہ کمزور ہے، نہیں، اس پر ایمان لانے والوں سے یہ غصہ ہوتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. تو العزیز اللہ رب العالمین، وہ تو غالب آنے والا ہے، وہ کہاں چھوڑے گا ان لوگوں کو. کتنی لطافت ہے، دیکھ رہے ہیں اس میں کتنی باریکی ہے، سبحان اللہ، کہ حوصلہ دیا جا رہا ہے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. جو اہل ایمان کو خندق میں ڈالا گیا، انہوں نے وہ جو خندق کھود کر کے، اصحاب الاخدود جو گڑھا کھود کر کے ڈالے گئے، پل بھر میں وہ جل کر کے مر گئے. یہ بھی تو اس دنیا میں آج نہیں ہے. اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کس کا حال کیا ہوگا. اللہ اکبر، سبحان اللہ العظیم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کی جو نفرت ہے، جو آگ ہے ان کے دلوں میں، جو بیزار کی ہے اہل ایمان سے، اللہ نے کہا کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. تو جو اللہ کے دین پر قائم رہتے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ذو انتقام ہے. جو اللہ کا نافرمان ہے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ ذو انتقام ہے. یہ اس دنیا میں جتنے بھی رسول آئے، اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بات فرمائی، اللہ اکبر. یہ پڑھنے کے بعد بھی اگر ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہوتا ہے تو ہم کو ہمارے ایمان پہ نظر ثانی کرنا چاہیے کہ آیا ہم واقعتاً مسلمان ہیں یا بس ٹوپی اور جبہ پائجامہ پہن کر کے رہنے والے لوگ ہیں اور اندرون ہمارا بدلہ نہیں ہے. اللہ نے کہا سورۃ الروم میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو بھیجا. فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جو اپنی قوم کی طرف واضح واضح نشانیاں لے کر کے آئے، دلائل، واضح ٹھوس دلائل توحید سے متعلق، لیکن ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیے. وہ ہم نے کیا کیا؟ فَانْتَقَمْنَا، فا دیکھ رہے ہیں آپ، فوریت، علی الفور بتانے کے لیے. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، جن لوگوں نے جرم کیا ہم نے ان کا مواخذہ کیا، گرفت کی، پکڑا ان کو، ان کے انجام تک پہنچایا ہم نے ان کو. اس کے بعد اللہ نے کہا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، یہ ہمارے واجبات میں سے ہے، کہا اللہ نے، مومنین کی مدد کرنا. اور یہ جو اعلیٰ ہے نا، اعلیٰ ہے نا، اعلیٰ
جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، علیکم علی، علی یہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر کیا چیز ہے واجب، حرام اور مستحب، اللہ پر کیا ہے یہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے بات کہی کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، یہ ہمارے اوپر حق ہے، واجب ہے ہمارے اوپر، یعنی ہمارے فرائض میں سے گویا کہ ہوتا نہیں بھی آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیے کیا، یہ تو آپ میرے ساتھ جو دوستی آپ کی، یہ تو میرے واجبات میرے فرائض میں سے ہے کہ میں آپ کی مدد کے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ کیا یہ کسی سیاسی لیڈر کی بات ہے کیا؟ بتائیے کس کی بات ہے یہ؟ اس اللہ کی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس اللہ کی جس نے اللہ نے کہا کہ جو فتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس پر بھروسہ کرے جو الحی ہے لا یموت، جس کے لیے کبھی موت نہیں۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، جو لوگ ظلم کرتے ہیں ظالم لوگ، اللہ کو آپ کو جو مہلت دی جا رہی ہے اس مہلت کی وجہ سے آپ غافل نہ سمجھے اللہ کو، یہ اس کا قول ہے کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کہا کہ فَانْتَقَمْنَا، ہم جو ہے مطلب انتقام لیں گے ان کا۔ انتقام صرف بدلہ لینا، صرف ان کو پکڑنے کے معنی میں نہیں، اللہ تعالیٰ کتنا بیزار ہے ان کے عمل سے، کتنا غصے میں ہے رب العالمین، اور کیسی پکڑ ہوگی، اللہ اکبر، یہ غور کیجیے آپ، سمجھ رہے اس بات کو؟ یعنی گویا کہ اتنی طاقت ہے ہمارے ساتھ، سبحان اللہ، اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ایک وہ شخص جس کے پاس نہ اللہ پر ایمان ہے، جو دنیا پر ایمان رکھتا ہے، دنیا سے یقین رکھتا ہے، یا پیسوں پر یقین رکھتا ہے، یا افراد پر طاقت رکھتا ہے، وہ اس کے چہرے پر رہے گا ڈر اور خوف کہ کون کس کو پکڑ کے لے جائے گا، کون کس کو کہاں ڈالے گا، کہاں کرے گا، سب کچھ۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری روزی روٹی کا مالک ہے، اور اللہ کے دین پر ہم قائم رہتے ہیں، اللہ کی اطاعت ہم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف میں بیان فرمایا کفار کا ذکر کرتے ہوئے کہ کیسے انہوں نے اللہ کے دین پر قائم رہنے والوں کے ساتھ برا سلوک کیا، یا اللہ کے دین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، یا توحید میں کتنا انہوں نے مطلب توحید کو قبول نہیں کیا، کفر پر کتنے قائم تھے۔ تو اللہ نے کہا فانتقمنا منہم، ہم نے ان کا انتقام لیا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہا کہ فانظر، اب غور کرو بیٹھ کر۔ اللہ نے کہا کہ فانتقمنا منہم، ہم نے تو ان کا مواخذہ کر لیا، گرفت کر لی، انتقام لیا ہم نے ان کا، فانظر، اب بیٹھ کر کے غور کرو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، اب بیٹھ کے غور کرو، دیکھو کیسے ہم نے ان کے ساتھ کیسا بدلہ لیا ہم نے ان کے سامنے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر کہا، اللہ رب العالمین نے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر بیان فرمایا سورۃ السجدہ میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے اللہ کا دین پیش کیا جائے اور اسے منہ موڑ لے۔ اللہ نے کہا کہ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، جو مجرم ہیں ہم تو ان سے بدلہ لینے ہی والے ہیں، انتقام لینے ہی والے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی کی بات پر اتنا ہلچل جو ہماری طبیعت میں آتی ہے، یہ کہنے والے رب العالمین ہیں، کہا کہ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے برس اس نے جو ظلم کیا عام ضعفاء پر، کمزور لوگوں پر، یعنی کتنی چھوٹی موٹی چیز سے اللہ نے اسے موت دی، سبحان اللہ، کہیں کا نہیں رہ گیا، خود کا بچاؤ نہیں کر سکا، اور اس کی جو فوج بھی ہے فردن اپنا بچاؤ نہیں کر سکی، کہاں ایک دوسرے کا دیکھتے رہیں گے، کہاں وہ سربراہ کو دیکھتے رہیں گے کہ بھی اس فرعون کا کیا ہوا، اس کو تو دیکھو، خود کو نہیں بچا پا رہے ہیں کوئی بھی، اتنی بدترین موت، اتنی بری حالت، عبرت کی موت، ضعفاء دیکھتے رہ گئے، اس کو کمزور لوگ دیکھتے رہ گئے۔ اللہ نے کہا سورۃ الاعراف میں فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فانتقمنا منہم، ہم نے ان کا انتقام لیا، گرفت کیا ہم نے ان کو، پکڑا ہم نے ان کو، فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان کو دریا میں ڈبو دیا ہم نے ان کو، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ اور یہ فرعون کو اگر معلوم ہوتا، اس کے لشکر کو معلوم ہوتا کہ یہ جو راستہ بنا نہیں ہے، اس میں ہماری ہلاکت ہے، تو واپس کبھی کے چلے جاتے۔ اللہ نے کہا کہ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اس حادثے سے وہ غفلت میں تھے، وہ پتہ ہی نہیں تھا ان کو۔ تو اللہ کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بڑے اہم، اتنی باریکی سے اللہ تعالیٰ کے نام، اس کے اسماء حسنہ، اس کے صفات قرآن پڑھنے کے بعد ہمارا ایمان تازہ ہو جانا چاہیے۔ لوگ حیران ہو جائیں گے بھی ان کے چہروں میں خوشی کیوں ہے،
کیوں بشاشت ہے ان کی؟ مطلب راز کیا ہے ان کی؟ ہم ڈرا رہے ہیں انہیں ڈر نہیں رہے، کیا بات ہے؟ یہ ہونا چاہیے. یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو درس سے نہیں جوڑنا چاہیے. یہ ہماری زندگی سے متعلق بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس موضوع سے متعلق بہت آیتیں میں بتاؤں نا، انگنت کا معنی یہ کہ اس لفظ کا ہی نہیں بتا رہا ہوں، اس معنی کی آیتیں بتا رہا ہوں، بہت ہیں قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام. ایک چیز سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حالت احرام میں ہیں، حالت احرام میں شکار کرتے ہیں، ان سے متعلق اللہ نے کہا وَمَنْ عَادَ. ایک چھوٹی سی نافرمانی اللہ کی، کفر نہیں ہے، وہ شرک نہیں ہے، وہ نبی کا قتل نہیں ہے، نبی کی تکذیب نہیں ہے، اللہ کے دین کا مذاق نہیں ہے، کسی کا ناحق خون نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ حالت احرام میں جو ہے کہ شکار نہ کیا جائے، بری. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی سے ہو چکی ہے ایک چوک، ٹھیک ہے، وَمَنْ عَادَ، پھر کوئی اسی غلطی کو دہراتا ہے فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ اسے انتقام لے گا. تو جو کفر کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا معاملہ اندازہ لگائیے. جو اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتا ہے اس کا کیا ہوگا اندازہ لگائیے. اب واضح ہو رہی بات. یہ ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ چھوٹ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یعنی پکڑ نہیں رہے، نہیں، اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتے ہیں. وہ حسن بصری کہتے تھے رحمہ اللہ کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البروج میں کہا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. انہوں نے اہل ایمان کے ساتھ صرف کیوں بدلا لیا؟ کہ وہ اللہ عزیز حمید پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، جو مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، جیسے آج آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ نے کہا ثم لم يتوبوا، پھر توبہ بھی نہیں کرتے ہیں، تو فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلا دینے والا عذاب ہے. حسن بصری کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اللہ کی رحمت دیکھو اتنی وسیع ہے کہ اللہ کے اولیاء کو تکلیف دی جا رہی. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جو مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. اللہ نے ایسا نہیں کہا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ایسے نہیں کہا، بلکہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا. ٹھیک ہے، تم میرے اولیاء کو، میرے نیک بندوں کو، میرے مسلمان بندوں کو تم تکلیف دے رہے ہو، لیکن توبہ کرتے ہیں تو یہ گناہ بھی تمہارے لیے معاف. سبحان اللہ. یعنی وہ اللہ کے اولیاء کو قتل کر رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، آزمائش میں ڈال رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اچانک پکڑ لے اللہ تعالیٰ، کہہ رہے ہیں رب العالمین کے جو ہے تم توبہ کر لو. ثم لم یتوبوا، توبہ بھی نہیں کرتے ہیں تو پھر فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. آپ خود اللہ کے رسول کے صحابہ میں دیکھو، کتنے ایسے صحابہ ہیں جن کے ہاتھوں سے ایک صحابے کا خون ہوا تھا کسی وقت میں، وہ کافر تھے، اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے نوازا. بات میری واضح آپ کو؟ تو یہ چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالی. میں چاہتا ہوں کہ آج ایک بحیثیت مسلمان میرے خلاف کوئی بول دے تو آج ہی زلزلہ آ جائے، وہ دھس کے مر جائے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی حلیم ہے. اللہ رب العالمین کی صفت حلم بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین یعنی صبر کرتے ہیں. صبر سے مراد یعنی یہ نہیں کہ بھی مایوس ہیں اور جو ہے دبے ہوئے، نہیں، اللہ رب العالمین چھوٹ دیتے ہیں ان کو. اللہ سبحانہ و تعالی انہیں ایک موقع دیتے ہیں، مزید موقع دیتے ہیں. اور یہ بڑی 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 بات ہے. میں کہیں سے کہیں نکل جا رہا ہوں. میں بہرحال وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کافر کو کبھی اس لیے بھی مہلت دیتے ہیں، لمبی مدت دیتے ہیں، تاکہ مومنوں کو آزمانے کے لیے کہ یہ جلدی سے مطلب مایوس ہو جاتے ہیں یا کھڑے اترتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے بھی. شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ باحیات ہیں، بہت بڑی عظیم شخص ہیں، بڑے عالم دین. وہ کہتے ہیں سورۃ العنکبوت میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام جب ان کی قوم کی طرف ہم نے نبی بنا کے بھیجا، 950 سال ان کے درمیان رہے. اس آیت کریمہ سے انہوں نے کہا کہ دیکھو 950 سال ان کی قوم ان کی مخالفت کرتی رہی، تو 950 سال تک اللہ نے گرفت نہیں کی ان کی، پکڑا نہیں ان کو، 950 سال تک نہیں پکڑا. یہ کیوں؟ تاکہ اہل ایمان کو آزمانے کے لیے. کیا اس منظر کو دیکھ کر کے وہ اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں؟ اللہ پر ایمان چھوڑ دیں گے؟ یہ کھڑے اتریں گے اس پر. اللہ اکبر. کیسے آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر.
بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ذو انتقام یعنی انتقام لینے والے ہیں ان مجرمین کو، ان کفار کو۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں آئے، ان کے تلامذہ وغیرہ سب بیٹھے تھے، کئی باتیں ہوئی، میں میرے موضوع سے متعلق بتاتا ہوں۔ اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لما غلبوا ان قریش لما غلبوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستعصوا علیہ، جب قریش اللہ کے رسول پہ اچھی طرح یعنی نافرمانی کرنے لگے اور غلبہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، دبا کے رکھنا چاہ رہے تھے، ڈرا دھمکا کے رکھنا چاہ رہے تھے، ماتحت بنا کے رکھنا چاہ رہے تھے اور خوب سرکش بن گئے تھے، تو اللہ کے رسول نے دعا کی اللہ سے کہ اللہم اعنی بسبع کسبع یوسف، کہ اے اللہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو 7 سال جو قحط سالی کا دور تھا نا، مجھے اس دور کے ذریعے سے مدد فرما، ان پر وہ دور لے کر آ 7 سال کا۔ اور ایسے ہی ہوا، اللہ اکبر۔ جو مومنانہ دعائیں ہوتی ہیں بہت دم رکھتی ہیں، سمجھ رہے اس بات کو؟ یہ ہم مطلب اس کو ہم طاقت نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے مطلب کثرت، میجارٹی، پیسہ، اثر و رسوخ، اس پہ ہم زیادہ اعتبار کرنے لگتے ہیں۔ متوجہ ہو گیا آپ کو؟ تو یہ دعا کہ اللہ کے رسول میں ایسے ہی ہوا، اتنی بری حالت ہوئی ان کی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہی قریش جو اللہ کے رسول کو، صحابہ کو تکلیف دیتے تھے، 3 سال کا بیکاٹ کیا انہوں نے، اللہ کے رسول کی اس بد دعا کے نتیجے میں اکلوا العظام والمیتہ، ہڈیاں اور مردار تک کھانے تک مجبور ہو گئی ہے۔ اتنی قحط سالی، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ہڈی کھانے پہ مجبور ہو گئے، ہڈی نیچے پڑی ہوئی ہڈی، مردار، دوسرا کچھ نہیں تھا ان کے پاس، یہ حالت۔ پھر اتنی بری حالت ہوئی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حتی جعل احدهم یرا بینہ وبین السماء کہیئت الدخان عند الجوع، ایسے کہا انہوں نے کہ ان میں سے ایک شخص اوپر دیکھتا تو اس کے اور آسمان کے درمیان صرف دھواں نظر آتا تھا، اس کو وہ دھواں نہیں تھا، وہ بھوک کی وجہ سے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا اس کو، یہ حالت ہو گئی تھی۔ پھر ان میں کا ایک وفد آیا اللہ کے رسول سے معافی مانگنے کے لیے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے ہمارے رب اس مصیبت کو ہم سے ٹال دیں، ہم ایمان لا لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان کے حق میں کہ انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، ان کے پاس رسول آئے ہیں، واضح تعلیمات لے کر کے آئے ہیں، ان کی رسالت واضح ہے، پھر کہاں سے نصیحت حاصل کریں گے؟ یہ لوگ نصیحت حاصل کرنے والے نہیں ہیں۔ ثم تولوا عنہ، ذرا سی حالت اچھی کیا ہو گئی، پھر مڑ گئے اور کہا کہ وقالوا معلم مجنون، کہا کہ یہ جو رسول جو ہمارے پاس آئے ہیں نا، تو بھی یہ تو ان کو کچھ سکھا دیا گیا، کسی نے کچھ سکھا دیا اور یہ تو مجنون آدمی ہے۔ اللہ نے کہا انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، تمہاری دعا پر ہم تھوڑا سا عذاب تم پر ہٹانے والے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ تم اسی راہ پہ لوٹ کے آؤ گے تم۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبری انا منتقمون، یعنی تم لوٹ کر کے آنے والے ہو اسی راہ پہ، اور ہم بھی تمہیں سخت گرفت کرنے والے ہیں، انا منتقمون، اور ہمیں تمہیں سخت انتقام لینے والے ہیں۔ یہ جو انتقام کی جو بات ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہی بدر کا معاملہ ہے، چھوٹ دی اللہ تعالیٰ نے ذرا سی، پھر اسی پہ آئے تو پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ یوم نبطش البطشۃ الکبری، یعنی سخت گرفت کریں گے تمہیں۔ اور بدر کے موقع پر انہوں نے کہا کہ انا منتقمون، ہم جو انتقام لینے والے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ جو پل بھر میں اللہ رب العالمین پکڑ لیں گے ان کو، نسأل اللہ السلامہ، اللہ ہدایت دے ہمارے اخوان کو، ہمارے بھائیوں کو۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ اکبر، سنن ترمذی کی ابواب صفت الجنہ کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ جنت کا کردار کیا ہے، جہنم کا کردار کیا ہے۔ جنت نے کہا کہ یدخلنی الضعفاء والمساکین، مجھ میں ضعفاء، کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوتے ہیں، اور جہنم نے کہا یدخلنی الجبارون والمتکبرون، یعنی دنیا کے سرکش لوگ، متکبر لوگ، جن کے دل سخت ہیں اور جو ظالم لوگ ہیں، وہ ان کے لیے مجھے اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جہنم سے
کہ انت عذابی، کہ تو میرا عذاب ہے، تو میرا عذاب ہے، وانتقم بکی ممن شئت، اور تجھی کو ذریعہ بنا کر کے میں جس کو میں چاہوں گا ان سے انتقام لینے والا ہوں، ان سے انتقام لوں گا میں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے جنت سے کہا کہ انت رحمتی وارحم بکی من شئت، اور میں تجھ کو ذریعہ بنا کر جس کو چاہوں گا اپنی رحمت اس پر اسے نچھاور کر دوں گا، ایسے کہا اللہ نے جنت اور جہنم سے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث سندن صحیح ہے، امام ترمذی نے بھی صحیح کہا ہے اور شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے رحمہ اللہ۔ بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عظیم صفت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو جس درجے کا کافر ہوگا، ہم نہیں سمجھتے کہ جو ہے اللہ رب العالمین خود فرمایا ہے کہ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، قوم عاد ہم نے ان جیسوں کو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ جب ان کو نہیں چھوڑا رب العالمین نے، ان کے بعد والے تو بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں۔ بلکہ اہل علم کا اتفاق ہے اس بات پر کہ کفار مکہ، مکہ کے جو کفار ہیں ان کا کفر فرعون کے کفر سے بڑھ کر کے نہیں ہے، یہ خود اہل علم کا اتفاق ہے اس بات پر۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کفار مکہ کا جو کفر ہے ان کے مقابل آج کے کافروں کا کفر بڑا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کو نہیں بخشا، ان کو نہیں چھوڑا اور ان کا زبردست مواخذہ کیا، تو بعد والوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ بہرحال یہ بات میں آپ کو سناؤں اور آپ سنیں، ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت کے بقدر، یعنی ہم آسانی کے ساتھ کسی کو بتا سکتے ہیں تو بتائیں، کسی کو نہیں بتا سکتے ہیں تو اپنے اعتبار سے بس اس کا جیسے ہمارا اسٹیٹس ہے، جیسے ہمارا جو ہے مطلب یعنی فیس بک ہے، جیسے ہماری وہ چیزیں بس ہم ڈال دیں، جو پڑھنا چاہیں پڑھ لیں مثلا۔ لیکن یہ بات کو تو عام کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی کا دل پگھل جائے، اللہ رب العالمین کی طرف وہ لوٹ آئے باذن اللہ تعالی۔ لیکن ہمارے دلوں میں ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، خوف اللہ کا ہونا چاہیے، امید اللہ سے ہونی چاہیے، توکل اللہ سے ہونا چاہیے۔ فطری طور پر انسان کے دل میں خوف آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے دل میں صرف تیرا خوف ہو، تیرا ڈر ہو، تیری نافرمانی سے ہم بچیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی صفات کو پڑھنے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے تعلق قائم رکھنے اور مخلوق کا ڈر اپنے دل سے نکالنے کی اللہ تعالیٰ وہ سعادت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح مسلمان بنائے، اور جو اللہ کے دین پر قائم رہنے والوں کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، دین کے نام پر آزمائش میں ڈالتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اللہ رب العالمین انہیں اپنی رحمت کا مستحق بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔